اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین اکرام، آج ہم سیکھنے والے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 90 سے الحمدللہ 89 آیت ہماری یہاں تک مکمل ہو چکی ہیں ترجمے اور تجوید کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین یصلون الى قوم بینکم وبینہم میثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم إلا الذين، ہم لوگ لام سے جوڑیں گے، زور دے کر پڑھیں گے، پھر لام کو لام سے جوڑیں گے، زور دے کر پڑھیں گے، دال باریک ہوگا، یوصلون صوت موٹا ہوگا، إلى قوم موٹا بھی ہوگا قاف، اور قو پڑھیں گے، میم کو میم سے ملائیں گے، چھوٹی میم لکھی ہوئی ہے، اور یہاں پر ہم گناہ کریں گے کیونکہ با ساکن میم ساکن ہے اور آگے با ہے۔ اِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، بَي نہیں پڑھیں گے، بَي پڑھیں گے، وَبَيْنَهُمْ یہاں پر بھی بَي پڑھیں گے، ہاں کو اس میم سے ملائیں گے اور یہ والی میم نہیں پڑھی جائے گی، زور دے کر پڑھیں گے۔ ہم میثاق سا باریک قوم موٹا ہو، او جاؤکم قاف پہ ہم اخفا نہیں کریں گے، اظہار کریں گے کیونکہ آگے حمزہ حروف حلقی ہے۔ جاؤکم جا پہ بڑی مد کریں گے، حمزہ واضح کریں گے۔ حصرت صدورہم صاد اور را موٹی تھا باریک، صدورہم ان یقاتلوکم حمزہ کو یا سے جوڑیں گے، نون نہیں پڑھا جائے گا، قاف موٹا ہوگا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ایک اور جماعت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے کہ جو آدمی مکے میں مسلمان ہو گئے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور اسی طرح جو مسلمان بن گئے اور انہوں نے ہجرت بھی کی لیکن پھر بھی وہ واپس چلے گئے دارالحرب یعنی مکہ کی طرف، تو اب اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم فرمایا کہ نہ ان سے آپ دوستی کریں گے اور نہ ان سے آپ اچھے تعلقات قائم کریں گے، جہاں پر بھی آپ کو ملیں گے آپ ان کو قتل کر دیں گے، ان کو مار ڈالیں گے، ان سے جہاد کریں گے، کیونکہ یہ اپنے دین سے پھرنے والے ہیں۔ جب ان کو حکم ہوا مہاجر بننے کا، ہجرت کرنے کا، تو انہوں نے کیوں نہیں حکم مانا، لہذا ان کے ساتھ جنگ ہوگی۔ اس آیت میں کچھ لوگوں کو نکالا گیا ہے کہ ان کو آپ قتل نہیں کر سکتے، وہ کون سے؟ الا الذین مگر وہ لوگ، یصلون جو مل چکے، الى قوم ایسی قوم کی طرف، بینکم وبینہم کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق عہد ہے، وعدہ ہے، یعنی جس قوم سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان والوں کا عہد ہے کہ نہ ہم تم سے لڑیں گے نہ تم ہم سے لڑنا۔ اب اگر کوئی آدمی کوئی جماعت اس قوم سے مل جائے جس قوم کا تمہارے ساتھ عہد ہے تو تم ان کو ابھی قتل نہیں کرو گے۔ او جاؤکم یا وہ خود آدمی آئیں تمہارے پاس، او جاؤ یا وہ آئیں کم تمہارے پاس، حصرت صدورہم تنگ ہو چکی ہیں ان کے سینے، تنگ ہو چکے ہیں ان کے سینے، ان یقاتلوکم یہ کہ وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں، تمہارے ساتھ لڑائی کرنے سے اور بہت زیادہ جنگ کرنے سے وہ بیزار آ چکے ہیں، اب لڑنا نہیں چاہتے ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں، لہذا ان سے بھی لڑائی نہیں کرنی، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھے تعلقات رکھنے ہیں، ان کو دوست بنانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا الذین یصلون مگر وہ لوگ جو مل چکے، الی قوم ایسی قوم کی طرف، بینکم وبینہم میثاق تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد ہے، وعدہ ہے جنگ نہ کرنے کا، او جاؤکم
یا وہ لوگ آئیں تمہارے پاس حصرت صدورہم کہ تنگ ہو چکی ہیں ان کے سینے ان کی دل ان یقاتلوکم اس بات سے کہ وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ، وہ خود جو ہے نا وہ تھا غیر جانبدار، نہ کافروں کی طرف سے لڑتا نہ مسلمانوں کی طرف سے لڑتا۔ ان کا معاہدہ تھا کہ ہم آپ سے نہیں لڑیں گے اور آپ بھی ہم سے نہیں لڑیں گے۔ تو اس طرح اگر کوئی آدمی ہے، کوئی قوم ہے اور کوئی آدمی ان سے مل جاتا ہے تو وہ بھی ان کے عہد میں آ جائیں گے۔ اب مسلمانوں کا فرماتے ہیں کہ آپ ان سے نہیں لڑنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی، کوئی جماعت، کوئی قبیلہ پورا کا پورا آپ کے پاس آ جائے اور یہ بات آپ کے سامنے اظہار کریں کہ ہم تھک چکے ہیں، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہم آگے پڑھتے ہیں جا کے۔ او جاءوکم حصرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم ولو شاء اللہ لسلطهم علیکم فلقاتلوکم فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم او یقاتلوا، او پڑھیں گے، او نہیں پڑھیں گے، قاف موٹا ہوگا، قومہم، قو پڑھیں گے اور قاف موٹا ہوگا، ولو شاء اللہ، شین پہ بڑی مت کریں گے، لام موٹا کریں گے، لام سے پہلے زبر ہے، لسلطہم، سین کو لام سے جوڑیں گے، زور دے کر پڑھیں گے، تو موٹی ہوگی، لسلطہم علیکم، علی نہیں پڑھیں گے، علی پڑھیں گے، فلقاتلوکم، قوم موٹا ہوگا، فإن، نون کو عین سے جوڑیں گے اگر ملا کر پڑھنا ہے، فإن، اگر فإن پڑھیں گے تو اس الف پہ زیر ہو جائے گی، تو ہم پڑھیں گے اعتزلوکم، زا پہ دانت ملیں گے، فلم یقاتلوکم، خب موٹا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تمہارے پاس خود آ جائیں اور وہ کہیں کہ ان کے سینے تنگ ہو چکے ہیں لڑائی کرنے سے، یعنی اب وہ تھک چکے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے ہیں تم سے، او یقاتلوا قومہم، یا وہ نہیں لڑنا چاہتے ہیں اپنی قوم سے، تنگ آ چکے ہیں کہ وہ تم سے لڑیں اور تنگ آ چکے ہیں کہ وہ قتال کریں اپنی قوم سے، یعنی بالکل وہ تھک چکے ہیں، اب لڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ اب آگے یہاں سے لے کر یہاں تک اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ جنگ سے تھک چکے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، وہ تم سے لڑائی کرتے، وہ تھکتے نہیں، تم سے لڑائی کرتے اگر اللہ چاہتا۔ تو یہ اللہ کا احسان مانو ایمان والوں کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی کہ وہ جنگ سے تھک چکے ہیں، لہذا اب تم ان سے لڑنے سے باز رہو، تم لڑنے سے بچ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَسَلَّطَهُمْ، البتہ مسلط کر دیتا ان کو، البتہ غلبہ دے دیتا ان کو، علیکم، تمہارے اوپر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، پس البتہ وہ لڑتے تمہارے ساتھ۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو غلبہ دے دیتا، وہ جنگ سے تھکتے نہیں تو وہ ضرور تم سے لڑتے۔ یہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے الگ اللہ فرماتے ہیں، یہ بات ختم ہو گئی یہاں تک، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اب اسی بات کو آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے، اس بات کو کہ وہ لوگ جو جنگ سے تھک چکے ہیں، آپ سے نہیں لڑنا چاہتے اور اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر وہ جدا ہو جائیں تم سے، یعنی تم سے اعراض کر لیں، تم سے کنارہ کشی کر دیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پس وہ نہیں لڑیں تمہارے ساتھ، یعنی اگر وہ کنارہ کش ہو جائیں، الگ ہو جائیں، جدا ہو جائیں اور تمہارے ساتھ نہیں لڑیں، جنگ سے جنگ کرنے سے تھک جائیں، پھر کیا کرنا ہے؟ او یقاتلوا قومہم، یا وہ تھک چکے ہیں کہ وہ لڑے اپنی قوم سے۔ آگے یہ الگ جملہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اللہ تعالیٰ احسان بتا رہے ہیں کہ جو اللہ نے ایمان والوں پر کیا ہے وہ یہ، اگر چاہتا اللہ رب العزت، لسلطہم علیکم، تو البتہ غلبہ دے دیتا ان کو، مسلط کر دیتا ان کو، علیکم، تمہارے اوپر، فلقاتلوکم، پس وہ تم سے لڑتے، لیکن فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر وہ
کنارہ کش کر لیں تم سے جدا ہو جائیں، تم سے لڑیں نہیں. فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ بس وہ نہیں لڑیں تمہارے ساتھ، اتنا کنارہ کش ہو جائیں، اتنا الگ ہو جائیں کہ وہ تم سے لڑائی نہیں کریں. فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. وَأَلْقَوْا کا موٹا ہوگا، ایلائی پڑھیں گے، ایلائی نہیں پڑھیں گے، میم کو سین سے ملائیں گے. مسلم فما جعل اللہ، لام کو لام سے ملائیں گے، لام موٹا ہوگا. لکم علیہم، علیہ نہیں پڑھیں گے، علیہ پڑھیں گے. سبیلا، سین پہ دانت ملائیں گے. اللہ فرماتے ہیں پس اگر وہ کنارہ کش ہو جائیں تم سے اور پس وہ تم سے لڑائی نہ کریں. وَأَلْقَوْا اور وہ ڈال دیں، إِلَيْكُمُ السَّلَامَ تمہاری طرف صلح کو، وہ تمہیں جو ہیں وہ صلح کی پیشکش کریں، تمہارے ساتھ صلح کریں. تو اللہ فرماتے ہیں فَمَا جَعَلَ اللَّهُ پس نہیں بنایا اللہ رب العزت نے، لَكُمْ تمہارے لیے، علیہم اس جماعت پر جس نے صلح کی پیشکش کی ہے، سبیلا کوئی بھی راستہ. اللہ نے پھر تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا کہ تم ان سے لڑو. جب وہ تمہارے ساتھ صلح کرنے لگیں، جب تمہارے ساتھ نہیں لڑیں، جب تمہارے ساتھ جو ہیں وہ کنارہ کش ہو جائیں اور اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، آپ سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، تو ان سے بھی کنارہ کش ہو جاؤ. اس طرح کچھ لوگ جو ہیں کافر ہیں لیکن اس قوم سے مل چکے ہیں جس قوم سے آپ کا عہد ہے کہ نہ آپ ان سے لڑیں گے نہ وہ آپ سے لڑیں گے، تو لہذا جب یہ آدمی ان سے مل چکے ہیں تو اب تم ان سے بھی نہیں لڑو گے. یہ مطلب ہے اس پوری آیت کا. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور وہ ڈال دیں، پیش کر دیں تمہاری طرف صلح کو. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ پس نہیں بنایا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے، علیہم ان کے اوپر، سبیلا کوئی بھی راستہ، یعنی قتال کرنے کا، لڑائی کرنے کا کوئی بھی راستہ اللہ نے نہیں بنایا جب انہوں نے صلح کی پیشکش کر دی اور انہوں نے لڑنا چھوڑ دیا. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. صدق اللہ العظیم. میرے معزز سامعین اکرام، مجھے امید ہے، یقین ہے کہ آپ نے آج کی آیت کا جو ترجمہ ہے، جو مطلب ہے، سمجھ لیا ہوگا. اور میں نے اپنی مکمل کوشش کی ہے آپ کو تھوڑے الفاظ میں سمجھانے کی. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر اس بات میں کوئی اور بات پوچھنی ہو تو ضرور مجھ سے کمنٹس میں رابطہ کیجیے گا کہ میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.